عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سون ولا سحر رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 7 عجوہ کھجوریں کھا لے، لم یضرہ فی ذلک الیوم سون ولا سحر، اس دن اسے کوئی جادو یا کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ عجوہ مدینہ منورہ کا ایک خاص پھل ہے اور خاص قسم کی ایک کھجور ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا تھا، اور یہ خصوصیت صرف مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور کو حاصل ہے اور کسی عجوہ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھلوں میں اور میووں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پھل وہ یہ کھجور تھی، اور کھجوروں میں پھر خاص کر عجوہ کھجور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانا لایا جاتا تھا تو آپ اپنے سامنے سے علاوہ نہیں کھاتے تھے، یعنی آپ کا ہاتھ بڑھتا تھا تو برتن میں اپنے سامنے ہی آتا تھا، لیکن جب آپ کے سامنے دسترخوان پر کھجور لائی جاتی تھی تو آپ کا ہاتھ دائیں بائیں ہر طرف چلتا تھا۔ یہ کھجور سے محبت اور کھجور کی محبوبیت کی دلیل ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور وہ آپ کو عجوہ تھی۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اپنی دادی سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر جس میں کھجور نہیں ہے ایسا ہے گویا کہ اس میں کھانا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس گھر کے اندر کھجور ہے وہ گھر گویا کہ برکت سے بھرا ہوا ہے۔ جس گھر میں کھجور موجود ہو حضور اس کو برکت سے تعبیر فرماتے ہیں، جس میں کھجور موجود نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس میں کھانا ہی نہیں ہے۔ مسند ابی یعلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کہ وہ عورت جو حاملہ ہو یا بچہ جن چکی ہو اس کو کھجور کھلاؤ، اگر کھجور نہ پا سکو تو چھوارے کھلاؤ۔ اس درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو رکھا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جو پرورش کی گئی تھی وہ بھی کھجور کا درخت تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر اس کو آیا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور پھر کھجور لی، کھجور کو اپنے منہ میں ڈال کر چبایا، چبانے کے بعد پھر اس کھجور کا برادہ، تھوڑا سا کھجور کا حصہ اس بچے کے منہ میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا دی۔ اس کو علماء کی زبان میں تحنیک کہتے ہیں، فحنکہ، تحنیک کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو کسی اللہ والے کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس لے جا کر اس شہد یا کھجور کے ذریعے سے کچھ حصہ اس کے منہ میں ڈلوا دیا جائے تاکہ بچے کے اندر نیکی آ جائے اور نیکی کے اثرات اس کی زندگی میں غالب ہوں گے۔ بصر سلمہ رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادوں سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے لیے چادر بچھائی۔ پتہ چلتا ہے کوئی مہمان اگر آئے تو مہمان کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے لیے چادر بچھانا، اس کو اچھی جگہ پر بٹھانا، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں کھجور اور مکھن پیش کیا گیا، چنانچہ آپ نے دونوں کو ملا کر کھایا، اور مکھن آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں ایک مکھن بھی تھی۔ کھجور اور مکھن ان دونوں کا آپ علیہ السلام اکٹھے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دودھ اور کھجور یہ بھی آپ اکٹھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد اور ابو نعیم رحمہ اللہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بعض صحابہ سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجور کو ساتھ نوش فرماتے تھے، یعنی اکٹھے تناول فرماتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 خوشگوار چیزیں ہیں، یہ دونوں عمدہ چیزیں ہیں۔ اور کھجور اور پانی ان کا بھی آپ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت جابر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور پانی نوش فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے خربوزہ اور کھجور ان کو بھی استعمال فرمایا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے تھے۔ اسی طرح ککڑی اور کھجور، ککڑی ہم اپنی زبان میں تر کو کہتے ہیں، ترے جس کو کہتے ہیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر استعمال فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے،
یہ جو ترے ہوتی ہیں یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کھجور کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج میں اعتدال کی رعایت رکھی ہے۔ اسی طرح تربوز اور کھجور یہ بھی آپ علیہ السلام ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے، اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر اس بات کی مزید وضاحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا بتل کا، یعنی اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو اور اس کی گرمی اس کی ٹھنڈک کو دور کر دے گی، دونوں کی تاثیر ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چیزوں کے اندر اعتدال فرماتے تھے، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ کا کھجور کو ملانا اس بات کی دلیل ہے کہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھی، اور میووں میں سب سے زیادہ پسندیدہ میوہ آپ کو یہی تھا۔ اور صحابہ کرام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو پہچانا اور یہاں تک بیان کیا کہ حضور کھجور کھاتے تھے اور کس کیفیت کے ساتھ کھاتے تھے، کھڑے ہو کر کھاتے تھے یا بیٹھ کر کھاتے تھے، کن چیزوں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، اور کھجور کی گٹھلی کو آپ کس طرح پھینکتے تھے، یہاں تک بھی انہوں نے روایات کے اندر بیان کیا۔ ابھی یہ ساری روایت تو آپ نے سنی کہ حضور کن چیزوں کے ساتھ کس کو ملا کر کھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغیچہ میں باغ میں داخل ہوئے اور کھجور نوش فرما رہے تھے اور چل بھی رہے تھے، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ پھل کھائے اور اسی طرح کھجور وغیرہ چلتے پھرتے ٹہلتے ہوئے کھا لے تو اس میں گنجائش ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹھلی کو کس طرح پھینکتے تھے؟ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھجور کھاتے تھے اور بائیں ہاتھ سے کھجور کی گٹھلی کو پھینکتے تھے۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی اور کھجور کی گٹھلی کو بائیں ہاتھ سے پھینک رہے تھے، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے گٹھلی پھینک رہے تھے اور آپ کے سامنے سے بکری گزر رہی تھی، اس نے اس گٹھلی کو کھا لیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کھجور کی گٹھلی کو 2 انگلیوں کے درمیان شہادت کی انگلی کے درمیان رکھ کر پھینکتے تھے، یعنی یہ 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور یہ 7 والی انگلی، ان کے درمیان گٹھلی کو پھنساتے تھے، اور اس طور پر دائیں ہاتھ سے کھجور کو تناول فرماتے، بائیں ہاتھ سے گٹھلی کو ان 2 انگلیوں کو درمیان پھنساتے اور پھر اس کے بعد یوں پھینک دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹھلی پھینکنے کی کیفیت بھی صحابہ کرام نے بیان فرما دی۔ یہ ہے عشق نبی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ تو ہم بھی گٹھلی پھینکتے ہوں گے، یقیناً کھجور بھی کھاتے ہیں، لیکن ان تمام روایات کے بعد اب ہمیں یہ سوچ کر کھانی ہے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اور آپ نے ان کو اس طور پر تناول فرمایا ہے، اور آپ کھجور کھانے کے بعد یوں گٹھلی پھینکتے تھے۔ ہم بھی کبھی اسی محبت کے انداز سے گٹھلی پھینکیں اور یہ سوچیں کہ اس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گٹھلی پھینکتے تھے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ اللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔